السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی ایک قوم تھی جس کا نام قوم نوح تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ دینے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر انہیں غضب اور عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر چند افراد کے علاوہ ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی۔ اس قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، معاذ اللہ، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے۔ یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا، اے نوح، اب تم بڑھئی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر و استہزاء کرتے اور قسم قسم کی طعنہ بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مؤمنین مرد عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِم مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے
تو تم غم نہ کھاؤ، اور اس پر جو کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ضرور وہ ڈوبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کے قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ درس ہدایت قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قوم نوح اللہ عز و جل کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے خیر و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے ہمیشہ بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ عجائب القرآن۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم گرامی یشکریہ عبدالغفار ہے، اور آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ و زاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ نبوت سے سرفراز فرمائے گئے، اور 950 سال آپ اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا کب ہوئی؟ مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترتے وقت سب لوگ ایک دین پر تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر اللہ کا عذاب صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ نے اپنی قوم کو عبادت الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، ایمان قبول کر کے اللہ پاک کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جس کی عبادت کی جائے، وہی تمہارا معبود ہے، اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اس میں اگر تم میری نصیحت قبول نہ کرو گے اور راہ راست پر نہ آؤ گے تو مجھے تم پر بڑے دن یعنی روز قیامت یا روز طوفان کے عذاب کا خوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا وہ اپنی قوم کو پہلے ہی سے ڈرا دے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو ان پر دنیا و آخرت کا دردناک عذاب آئے گا، تاکہ ان کے لیے اصلاً کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی، اور سب سے پہلے آپ کی قوم ہی پر دنیاوی عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر
نازل ہونے والی وحی جو آپ ان تک پہنچاتے تھے اسے قبول نہ کیا۔ ایک عرصے تک عذاب الہی سے خوف دلانے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات پر ڈٹے رہے تو ان پر اللہ پاک کا عذاب نازل ہوا۔ جو مومنین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اللہ پاک نے عذاب سے محفوظ رکھا اور باقی سب کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے دشمنوں پر اس وقت تک دنیاوی عذاب نہیں آتے جب تک کہ پیغمبر کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی وہ اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ ود، سواع وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔ ان لوگوں کے بت تو بہت تھے، مگر یہ 5 ودہ، سواع، یغوث، یعوق اور نصر ان کے نزدیک بڑی عظمت والے تھے۔ ودہ مرد کی صورت پر تھا، سواع عورت کی صورت پر، یغوث شیر کی شکل میں، یعوق گھوڑے کی شکل میں اور نصر گدھے کی شکل میں تھا۔ یہ ودہ، سواع وغیرہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو۔ ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام ہی پر رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، علم بھی کم ہو گیا، تو ان مجسموں کو پوجا کرنے لگے۔ محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ودہ، سواع وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگ غمزدہ ہو گئے، تو شیطان نے لوگوں کو بہلا کر کہا کہ میں ان کی تصویر بنا کر دیتا ہوں، انہیں دیکھ کر تمہیں سکون میسر ہوگا، اور ان کی تصویر بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کی دعوت دی۔ بعض مفسرین کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے یہ بت منتقل ہو کر عرب میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نے مٹی میں دفن کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے مدفون ہی رہے، یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لیے انہیں زمین سے نکال دیا۔ تفسیر صراط الجنان۔